السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگ اور دوستوں اور ملت کے ہونہار نوجوانوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعے کے خطاب کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ آپ مسلسل 3-4 جمعے سے آ رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ ہمارا عنوان تھا کہ ماں باپ کی ادب اور بچے ماں باپ کے ادب کیسے کریں، لیکن اس جمعے میں جو میں نے آیت پڑھی قرآن کی 4واں پارہ سورہ نساء، جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، نکاح کس حکم سے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور نکاح کے بعد طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے، نکاح کیسے کیا جاتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اگر نکاح کے شرعی ازر کے مطابق اگر کچھ اگر نکاح میں جو شرائط رہتے ہیں اس کو توڑنے کے وجہ سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے دوستوں، آج معاشرے میں انسان ایسے غفلتوں میں ڈوب رہا ہے کہ ہمارا ذہن ان کی طرف جا رہا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جسے میرے نبی نے سنت بتلا دیا۔ میرے نبی نے نکاح کیا تو اس کو سنت قرار دیا گیا۔ ہم نے آج میرے نبی کی ایسی پیاری سنت کو ایسے دھجیاں اڑا رہے ہیں، ایسے ایک معمولی سمجھ رہے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، جیسے ایک برے جانور رہتا ہے روڈوں پر پھرا ہوا۔ آج ہم نے نکاح کو ویسا سمجھ لیا۔ میرے دوستوں، نکاح سنت ہے۔ ایک جو بندہ ایک سنت کو ادا کرتا ہے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جتنے گناہ رہتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک نکاح ایسا عمل ہے جو 2 مرد عورت رہتے ہیں، ان مرد عورت میں ایک ناجائز نقصانات رہتے ہیں۔ ایک مرد ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، نکاح سے پہلے ایک عورت کو کھڑا کر دیا جائے، اس عورت اور اس مرد کو بات کرنا حرام ہے، عورت سے بات چیت کرنا حرام ہے نکاح سے پہلے۔ اگر بہن سمجھ کر کرتا ہے تو بات الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی سے
یہ اپنی چاہت میں آ کر، اس سے محبت میں آ کر میسیجوں میں ایسے فالتو باتیں کرتا ہے تو سخت حرام ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے، ہماری پیاری شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے، صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، ایک بندے کو سامنے بٹھا دیا جائے، چھوٹا سا خطبہ پڑھ دیا جائے، جب بندے کو کہا جائے گا تو نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لیا تو اس نے الحمدللہ میں نے لیا، تو تب جا کر اس عورت، جہاں اس عورت کو چھونا حرام تھا، اس عورت کو بات کرنا حرام تھا، اس عورت کو دیکھنا حرام تھا، وہ عورت پردے میں رہنا تھا، اب وہ عورت صرف الحمدللہ کہنے پر یہ بھی قبول کر لیا، وہ بھی قبول کر لی، اب صرف الحمدللہ کہنے پر اسلام یہاں کیا اجازت دے رہا ہے؟ وہ دونوں حلال ہو گئے، وہ دونوں حلال ہو گئے۔ آج میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں، ہماری اس امت میں سب سے بڑا فتنہ زنا پھیل رہا ہے۔ زنا کیوں پھیل رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نکاح کو چھوڑ دیا، نکاح کرنا بڑا مشکل سمجھ لیا، زنا کرنا آسان سمجھ لیا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ ہم زنا کریں گے، زنا کے کوئی وعید نہیں ہے۔ میرے دوستوں، جو بندہ زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مار دیا جائے، اس کو باہر لٹکا دیا جائے، سارا ننگا بدن کر دیا جائے، اس کو 100 کوڑے ایسے گھچیٹ کے مارا جائے، ایک ایک کوڑے پہ اس کا چمڑ ہمارے ہاتھوں کو آ جائے، ویسا کوڑا لگانا ہے زنا کا۔ یہ ہے میرے دوستوں۔ چوری کا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کٹ کر دیا جائے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، ایسے ہمارے اسلام میں قانون ہیں۔ ابھی ملک کے جو حالات موجود ہیں، میں دیکھیے میرے دوستوں، میں زیادہ حالات کو پیش کرتا ہوں اس لیے کہ آج قوم میں کیا فتنہ پھیل رہا ہے۔ اگر امت یہ نہیں کرے گی تو کون سے فتنے میں جا کر مبتلا ہوگی؟ اگر ہم یہ بات نہیں کہیں گے، کوئی آپ کے سامنے حق بات کہنے والا نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں، آج کے نوجوان، آج کے بچیاں، صرف ہم نے یہ سمجھ لیا، دونوں ساتھ میں مل بیٹھ کر کھانے پینے کو ہم نے حلال سمجھ لیا۔ جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوتا تب تک تم حرام کے حرام ہی رہو گے۔ جب تم کہہ دیے اپنی زبانوں سے ہماری شادی ان سے ہونے والی ہے تب بھی حرام ہے۔ جب تک نکاح نہیں پڑھا دیا جائے گا تب تک تم دونوں کو بات کرنا جائز نہیں، قطعاً ناجائز ہے۔ علماء نے اس کے بارے میں بہت بڑے وعید رکھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات کے جواب پیش کیے ہیں۔ میرے دوستوں، آپ کہتے ہوں گے کیا سب علماء کرام صرف یہی بات کرتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، میں ان ماں باپ سے ادھر بات عرض کرتا ہوا نکلتا ہوں۔ میرے دوستوں، ایک کوئی بچی آپ کے گھر میں موجود ہے، جس بچی کو آپ نے جننے کے لیے 9 مہینے آپ اس ماں پیٹ میں رکھتی ہے، اس 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس بچی کی ایک خواہش، ایک ارمان کو پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے شوہر کے ساتھ وہ بچی جا کر زندگی گزارنا ہے۔ تم تو جا کر زندگی نہیں گزارو گے، تمہارا باپ جا کر زندگی نہیں گزارے گا، تمہارا بھائی جا کر زندگی نہیں گزارے گا۔ جس سے وہ نکاح کر رہی ہے، جس سے نکاح کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ زندگی گزارنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ پوری لائف لائن اس کے ساتھ گزارنا ہے۔ اس کا بھی کچھ تقاضا ہوگا، اس کا بھی کچھ مقصد ہوگا۔ میرے دوستوں، یہ میری بات نہیں، اس دور کی بات اٹھائیے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی کے گھر کے پاس حضرت ابوبکر کا رشتہ آیا، قطعاً معاف کر دیا۔ معاف کرنا ہم فاطمہ کو نہیں دیں گے۔ جب علی کا رشتہ آیا، جبرائیل آ کر نبی سے کہہ دیے، دیکھیے علی کا رشتہ آ رہا ہے، منظور کرنا ہے تو کر لیجئے۔ تب جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں، پھر بھی میرے نبی کے زبان سے کیا جملہ نکل رہا ہے؟ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ان بچوں کو نہیں پوچھتے تیرا نکاح اس فلانا شخص سے کرایا جا رہا ہے، کیا تو راضی ہے؟ یا تیرے دل میں کوئی ایک نوجوان ہے جسے تو محبت کرتی ہے، جس سے محبت انسان کرتا ہے، اس کے ساتھ رہنے سے زندگی اچھی ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک مثال دوں، آپ کا ایک دوست ہے، آپ اس سے اچھے واقف ہوں گے۔ کیا واقف ہوں گے؟ اس سے حالات سے واقف ہوں گے، آپ اس سے محبت کریں گے، دوستی گہری ہوتی چلے جائے گی۔ میرے دوستوں، ویسے ہی آج اسلام کیا ترغیب دے رہا ہے؟ آج میرے دوستوں، معاشرہ ایسا ہو گیا، ماں باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا۔
لیا، میرے نبی کے سنتوں کے جنازے اٹھا دیے، میرے نبی کے فرمانوں کے جنازے اٹھا دیے۔ میرے نبی کا فرمان کیا تھا؟ حضرت جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں علی کا رشتہ آ رہا ہے، فاطمہ کو جوڑا بن کر دے دو۔ پھر بھی کیا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ اے فاطمہ بتا، علی کا رشتہ آیا ہے، جبرائیل آ کر کہہ رہا ہے کیا میں تیرے سے شادی کر دوں؟ پھر بھی میرے نبی کیا کہہ رہا ہے؟ سنیے، کان کھول کر سنیے میرے دوستوں، میرے ماں بہنوں، ادھر بیٹھنے والے میرے دوستوں، ادھر میرے باپ بھی بیٹھے ہوں گے، میرے بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، کسی آپ کی بھی بہن ہوگی، اس کا بھی کچھ تقاضا ہوگا، آپ کا بھائی ہوگا، اس کا تقاضا ہوگا، اس کی محبت ہوگی، آپ نے اس کی محبت کے دھجیاں اڑا دی، آپ نے اس کی محبت کے دھجیاں اڑا دی، اس کے محبتوں کے جنازے اٹھا دیے، کسی ایلتو فالتو سے نکاح پڑھا کر دے دیے۔ میرے دوستوں، ہاں میں یہ نہیں کہتا محبت کرنے والے سے فوراً رشتہ جوڑ دو، پہلے جا کر تحقیق کرو یہ لڑکا اچھا ہے یا فلاں یہ کچھ گانجا مارتا ہے، سگریٹیں پیتا ہے، جا کر تحقیق کرو یہ بندہ اچھا ہے تو نکاح فوراً کرا دو، اگر اچھا نہیں ہے اسے سمجھاؤ بٹھا کر، دیکھ بندی جس نے جس سے محبت کیا ہے وہ بندہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، ہم نے جا کر تحقیق کیا، بچی مانتی نہیں، اس کا مسئلہ ہے، نکاح پڑھا کے دے دو، اس کا زندگی گزارنا اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستوں، جب میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ بتا علی کا رشتہ آیا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جی، اے اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ میں زندگی نہیں گزار رہا ہوں، تو زندگی گزار رہی ہے۔ میرے دوستوں، آج ہمیں کیا ہو گیا؟ میرے نبی کو ہم پیغام سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنا تھا، ہم نے نبی کے فرمان کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کے فرمان کو اٹھا لیا۔ میرے دوستوں، ایک دیکھیے، مجھے معاف فرمائیے میرے جملے غلط ہوں گے، لیکن کبھی دیکھیے طلاق کی نوبت کیوں آتی ہے؟ اسی وجہ سے آتی ہے، کہیں ایک میاں بیوی رہتے ہیں، صرف 1-2 مہینے اچھے رہتے ہیں میرے دوستوں، اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر وہی محبت کرنے والی سے نکاح پڑھا کر دیں گے تو نوبت طلاق کی نہیں آئے گی۔ آج میرے دوستوں، اللہ معاف کرے میری زبان سے نکلنے والے جملے جھوٹے ہو سکتے ہیں، کبھی میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق نکاح کیجئے، دیکھنا برکتیں کا نزول کیسا ہوگا۔ آج کے نکاحوں میں برکتیں کیوں نہیں؟ آج کے شادیوں میں ایسا ننگا ناچ اور بے شرم بے حیائی ہو رہی ہے، ہم کہہ بھی نہیں سکتے۔ میرے دوستوں، ایک دیکھیے، مجھے معاف فرمائیے، آج خود میں دیکھا ہوں، بہت سارے دیکھ چکا ہوں ایسے مسئلے۔ دیکھیے صرف طلاق کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بہت سارے کیسز ابھی بہت سارے لوگ مساجد میں چل رہے ہیں، کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ شوہر برابر نہیں، عورت برابر نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نکاح میرے نبی کے سنتوں پر نہیں ہوا، نکاح میرے نبی کے فرمان پر نہیں ہوا، اس لیے میرے دوستوں طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ آج سب سے زیادہ میرے دوستوں حیدرآباد میں، بنگلور میں، ویسے بڑے بڑے دیش ہیں جیسے بنگال میں سب سے زیادہ طلاق کے مسئلے آئے ہیں تو بنگلور میں آئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جس کی محبت جس کے ساتھ ہونے تھے اس کے ہم نے دجیاں اڑا کے جنازے اٹھا دیے، آج وہی نوبت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میرے دوستوں، ایک واقعہ خود میرے نظروں کے سامنے سے گزرتا ہوا گیا ہے۔ ایک بچی کہتی ہے امی جان آپ نے بھی محبت سے شادی کی تھی، ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کیا ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے؟ آپ کی بچی گناہ تو نہیں کر رہی، آپ کے بچے گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، اس کا دل کا اظہار بتا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے دلوں کے اظہاروں کو ان کے دلوں کی آہٹوں کو نہیں سنیں گے، ایک وقت ایسا آئے گا آپ منہ کالا کرنا پڑے گا، آپ کا منہ آپ کو چھپانا پڑے گا، ایک کالے کپڑے میں آپ کے منہ کو بند کر ایسے کالی کلوٹی میں جا کر چھپنا پڑے گا، آپ کی ویسی نوبت آ جائے گی، تمام لوگ آپ کو تھو تھو کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اس بچی کا نہیں کیا، لاش میں نوبت کیا آ گئی؟ وہ بچی اس لڑکے کو لے کر بھاگ گئی، وہی نوبت آتی ہے میرے دوستوں۔ وجہ ہے اب بھی وقت ہے مسلمانوں، سدھر جاؤ۔ یہ وجہ کیوں آتے ہیں؟ طلاق کا مسئلہ کیوں آتا ہے؟ یہ بچی اور بچہ کیوں بھاگتے ہیں؟ آج سے میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا جس کے دل میں جس کی محبت ہو اسے نکاح پڑھا دو۔
رشتہ اچھا ہو تب پڑھاؤ۔ آج بڑی عجیب ہمارے ماحول میں ایسے فتنہ پھیل رہا ہے۔ ایک بچی اگر کہیں بچہ یا بچی جو بھی ہو، میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے، عورت ہو یا بچی ہو یا بچہ، محبت کا اظہار کرنے پر اس کو ایسے ظلم ستم کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے اسلام میں ظلم کرنا حرام قرار دیا، سخت ناجائز قرار دیا۔ آج شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، آج استاد شاگرد پر ظلم کر رہا ہے، آج بڑے بڑے ظالم حکمران ایک چھوٹی سی قوم پر ظلم کر رہے ہیں۔ جس قوم میں ظلم عام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے۔ قوم کی بات الگ ہے، استاد کی بات الگ ہے، دوروں کی بات الگ ہے، لیکن آج گھر میں ظلم چل رہا ہے، آج عورت میں ظلم چل رہا ہے، ماں بچی کے درمیان ظلم کر رہی ہے، بچی ماں کے اوپر ظلم، ماں بچی کے اوپر ظلم، باپ بیٹے کے اوپر ظلم، بیٹا باپ کے اوپر ظلم۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے بچے کو صحیح اخلاق نہیں سکھائے۔ اگر بچے کو صحیح اخلاق سکھا دیتے اس نوبت تک نہ آتے، بچے کو صحیح تربیت کر دیتے طلاق کا مسئلہ نہ آتا، بچے کو صحیح تربیت کر دیتے ایسے بھاگنے دوڑنے کا مسئلہ نہ آتا، بچے کو صحیح تربیت کر دیتے تمہارے منہ کو کالے چھپانے کی ضرورت نہ آتی۔ آج کتنے میرے دوستوں، آج اس پورے ملک میں 100% میں صرف 1% لوگ آج بچے ہوئے ایسے فتنے سے۔ اپنے بچوں کو صحیح اخلاق نہ دینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آج ہم نے صرف بچے جننا ایسا سمجھ لیا جیسے کتا کتی روڈوں پر 100 کے بچے جن کر روڈوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ 100 کے بچے جننا کمال نہیں میرے دوستوں، 100 کے بچے جننا کمال نہیں۔ ایک کو جنو، اس کی تربیت اچھی کرو، ایک کو جنو تربیت اچھی کرو، ایک کو جنو اچھے دیکھ بھالی کرو۔ آج ہم بچے 4 جن لیتے ہیں، صرف نام کے جنتے ہیں، تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ آج میرے دوستوں ظلم اتنا عام ہو گیا، میں علماء کی تعریف نہیں کرتا، بڑے بڑے عواموں کی تعریف نہیں کرتا، خود علماء کے گھروں میں ظالم بیٹھا ہوا ہے، خود ایک بچی کا باپ عالم ہے، بچی پر ظلم کر رہا ہے۔ شریعت اب کہاں چلے گئی؟ آپ کی شریعت، نبی کا فرمان کہاں چلا گیا؟ کوئی مسئلہ آ گیا تو سنتوں کو سامنے لاتے ہیں، قرآن کو سامنے لاتے ہیں۔ اب قرآن کی دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے، اب حدیث کی دلیل سامنے نہیں آ رہی ہے، میرے نبی کا فرمان سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بچی کا کچھ تقاضا ہے، میرے نبی کا فرمان کیوں سامنے نہیں لا رہے ہو؟ کیا آپ کے ضرورتوں کی وجہ سے میرے نبی کا فرمان سامنے آئے گا؟ اللہ کا کلام سامنے آئے گا؟ میرے دوستوں آج ہم نے شریعت کو ایسے سمجھ لیا جیسے ایک گیدڑ کو صرف کام کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں، ہم نے ویسے ہی شریعت کو استعمال کر رہے ہیں جیسے ایک کتے کو کھانا ڈالتے وقت استعمال کرتے ہیں، ایک سور کو اس کو مارتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ آج اب جب بچہ ہمارے پر غصہ آتا ہے جب ایک بچی اور بچے کو اپنے لاڈلے کو مارنے پر جیسے استعمال کرتے ہیں، آج ہم شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، مسئلے مسائل کو ایسے ہی استعمال کر رہے ہیں۔ جب طلاق کا مسئلہ آتا ہے، مسئلہ تو کچھ اور ہوتا ہے جناب، اب طلاق کے مسئلے کا کچھ اور نکال رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، کبھی آئیے ہمارے ساتھ، ہم بتائیں گے یہ وجہ کیا ہے۔ خود میرے استاد حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب شاہی قاسمی دامت برکاتہم، ان کے پاس اتنے سارے مسئلے ابھی موجود ہیں، میں خود میرے آنکھوں سے دیکھا ہوں۔ شادی ہو کر 15 سال ہو گئے، 15 سالوں میں محبت دلوں میں نہیں ہے دونوں کے، 1% بھی محبت نہیں ہے۔ 15 سال کے بعد طلاق کو آ رہے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 بچوں کی شادی ہو گئی، 1 بچی باقی ہے شادی کے لیے، طلاق کی نوبت کو آ گئے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ دلوں میں محبتیں نہیں ہیں۔
اگر محبتیں دلوں میں نہیں رہے گی، ایسے ہزاروں نکاح پڑھا کر بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ حضور کے دربار میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ان کے گھر والوں نے اس بچی کا نکاح بڑے ظلم سے کرا دیا ہے۔ وہ صحابی بڑے مالدار تھے، وہ بچی بہت غریب تھی، بچی کی محبت غریب لڑکے سے تھی۔ اب اس کا باپ پکڑ کے، نبی کے دور میں، اس دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کے دور میں مالدار سے نکاح، ایک صحابی مالدار سے نکاح کرا دیا گیا۔ حضور کے دربار میں مسئلہ آیا، حضور فوراً کیا کیے؟ اس مالدار صحابی سے اس بچی کا نکاح فوراً توڑ کے اس محبت کرنے والے سے نکاح کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں آگے چل کے اس کو کوئی کمزوری محسوس نہ ہو۔ محبت دل سے ہوتی ہے۔ آپ لوگ، بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہیں میرے دوستوں، آپ کے دل میں کچھ دلوں میں محسوس ہو رہا ہوگا۔ آپ محسوس کر کے دیکھیں، آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں سے آپ محبت کرتے ہیں، ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں۔ جب ماں فوت ہونے پر جتنا افسوس ہوتا ہے، ایک ماں دنیا سے جانے سے جتنا غم ہوتا ہے، جب کسی کی محبت کسی سے جدا ہوتی ہے اتنی اس پر ظلم ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، آج قوم کا ایسا حال ہو رہا ہے، مساجد مدارس بند ہیں، یہ ظلم ہونے پر بند ہیں۔ صرف ایک ظلم نہیں ہے، بہت سارے ظلم ہیں۔ آپ کی بچی، آپ کا بچہ گھر میں رہ کر آپ کی نوکر نہیں ہے کہ آپ کو اس کا کام کرنے کے لیے کہے۔ آپ کو ایک تحفہ دیا گیا ہے، اس کو سنبھال کر رکھیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم، میرے دوستوں مجھے معاف فرمائیے، ہم مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ آپ لوگ کہتے ہوں گے سب باتیں چھوڑ کر آج یہ مسئلہ کیوں اٹھ گیا؟ سب مسئلے چھوڑ کر آج یہ نکاح کے عنوان، طلاق کے عنوان پر بات کیوں اٹھ رہی ہے؟ میں حالات کو اس عنوان سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، جڑ گیا ہے۔ سمجھیے، آج جیسے ظلم کر رہے ہیں نا، ویسے ہی حالات موجود ہیں۔ آج مسجدیں کیوں بند ہیں؟ ہمارے گناہوں کی نوح سے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ ایسے ظلم کرنے کی وجہ سے۔ آج مدارس بند ہیں، آج تم کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ ابھی پیش آنے والا ایک مسئلہ، نام نہیں لوں گا، اشارہ نہیں دوں گا، کچھ دیکھنے والے لوگ معلوم ہے کیا ہوا ہے۔ غریبوں کو جا کر دیکھو، سب مالداروں کو نہیں ملا رہا ہوں، کچھ جنے کنے مالدار جن کو میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جا کر دیکھو غریبوں کے گھروں کو۔ کسی کی موت ہاسپٹلوں میں ہوتی ہے، ان کی باڈی لینے کے لیے ان کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں رہتا، کپڑے پہننے کے لیے پیسے نہیں رہتے۔ میرے دوستوں، ڈاکٹروں کے آ کر قدم چوم لیتے ہیں، آ کر پیسے دے کر ان کے صرف باڈی کو لے کر جاتے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ دیکھنے کا ہے۔ لیکن دل سے کہنے کو بات نہیں نکل رہی، زبان سے کہنے کو میرے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ ایسی نوبت آ گئی مالداروں میں، سب مالدار ایسے نہیں ہیں۔ خود ابھی دیکھا ہوں، صرف 10-15 منٹ کی بات ہے، فون کر کر کہتا ہے اس میت کو ہم کہاں لے کر جائیں؟ آپ بھی دفنانا ہے، میں بھی دفنانا ہے، آپ ہی دفنا لو۔ اس کا مال ہے، کہاں خرچ کرو گے؟ آپ کے باپ کا مال ہے، خود جمع کر گیا تھا دنیا سے، آج اس کے مال کو کہاں ضائع کر رہا ہے؟ میرے دوستوں، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کو بیوی بچے کو حصہ ملنا چاہیے۔ آج یہ ہم نے حصوں کے جنازے اٹھا دیے۔ کہاں فیس بننی تھی، کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ کتنا مال دینا تھا، کتنا دے کر جا رہے ہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ گریبان پکڑے گا، پکڑ کر پوچھے گا وجہ کیا تھی، تو اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا؟ پوری زندگی کما کر تجھے کھلانے پر گزار دیا، صرف 10 منٹ کے لیے تو اس کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔
میں کبھی ایسا غصہ نہیں کرتا، کبھی دماغ پلٹ جاتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر، بے شرم بے حیا لوگ۔ آج کا میرا یہ عنوان ان لوگوں تک پہنچائیے میرے دوستوں، ایسے نوجوان، ایسے میرے دوستوں، ایسے کم ایمان رکھنے والے اپنے باڑیوں کو ہاسپٹلوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہتے ہیں بڑی شان سے آپ دفنا لو۔ کیا ہم اس لیے موجود ہیں؟ اتنا ٹریٹمنٹ کیے، اتنا دیکھے، پھر بھی ہمارے جتنے طاقت تھی ہم دیکھے تھے۔ خود اپنے ہاتھوں سے مارنے والوں، میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں، خود اپنے ہاتھوں سے مار کر پھر بھی کیا ہم خاموش اپنے زبانوں پر تالا ڈال لیے، فوراً بھاگ گئے ہاسپٹلوں سے۔ اگر موجود رہتے سوالوں کے جواب دینا پڑتا۔ پوری زندگی بندہ آپ کو کما کے کھلانے میں گزار دیا، صرف اس کی میت کو لے کر دفنانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر بھکاریوں کے جیسے آ کر ہمارے پاس بھیک مانگتے، مساجد کے پاس آ کر بھیک مانگتے، کچھ کوڑیاں دے دیتے، جا کر قبرستان والوں کے پاس جا کر بھیک مانگتے، قبرستان والے جگہ دے دیتے، ہاسپٹلوں والوں کے پاس آ کر بھیک مانگتے، باڑی اٹھا کر دے دیتے۔ ایسے کہنے کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ بتائیے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کے پیر پکڑتا ہوں، جو بھی آپ کے خاندان میں موت کے گھاٹ اتر جائے، کبھی ایسے کام نہ کرنا۔ جا کر ڈاکٹروں کے پیر پکڑ لیجئے، ان کے دل ایسے پتھر تو نہیں ہیں وہ خود باڈی کو رکھ کر کچھ کر دیں، آپ کے سامنے دفنائیں گے۔ ایسے ہرگز ایسے کام نہ کریے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، ایسے کام نہ کیجئے۔ صرف یہ پیسے کے لیے آج کیا کیا نہیں ہو رہا ہے میرے دوستوں۔ بہت افسوس کی بات ہے، صرف اس 2 ٹکے کے پیسے کے لیے ہم ہمارے بھائی کو بھول جا رہے ہیں، ہم اپنی بہن کو بھول جا رہے ہیں۔ ایسی ہماری نوبتیں چل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ آج مجھے ادھر بیٹھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ واقعے کے دوران کچھ ذہن میں آ گیا، سنا دیا۔ ابھی زبان میری تھر تھرائی کپ کپا رہی ہے۔ یہ کیسی امت ہے؟ جا کر دیکھیے میرے دوستوں، اس بات کو بھی مجھے آہستہ کہنا پڑتا ہے، جا کر غیروں کو دیکھیے میرے دوستوں، مجھے معاف فرمائیے، جا کر غیروں کو دیکھیے۔ جتنا بڑا مالدار ہو جائے میرے دوستوں، وہ کبھی اپنی بہن اور بھائی کے ہاسپٹل میں ایسے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ آج ہم ایسے مسلمان ہو گئے، اپنے بھائی کو نہیں پہچان رہے، صرف دولت کی وجہ سے۔ میرے دوستوں، اس دولت کو ہٹا دو۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میتوں کے ساتھ ایسا کھلواڑ نہ کرو۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ دیکھیے میرے دوستوں، ادھر سے ارادہ کر کے اٹھ جائیں، جس کا حق ہے ہم ادا کریں گے۔ حق کیا ہے؟ بچی کا حق ہے، بچی کا حق ادا کریں گے، بھائی کا حق ہے، بھائی کا حق ادا کریں گے۔ ادھر سے اٹھ جائیے، اٹھتے وقت یہ ارادہ رہنا چاہیے، ہم ہمارے بھائی کا حق ادا کریں گے، ہماری بیٹی کا حق ادا کریں گے، بیوی کا حق ادا کریں گے، شوہر کا حق ادا کریں گے۔ ہمارا یہ مقصد رہنا ہے۔ صرف بات ایک کان سے سن لیے، دوسرے کان سے چھوڑ دیے، دامن جا کر مسجد کے دروازے کے باہر جھٹک کر چلے گئے، یہ مقصد نہیں رہنا ہے میرے دوستوں۔ اس مسجد کا آج آخری دن ہوگا، مجھے نہیں پتہ آئندہ جمعہ بلایا جائے گا یا نہیں بلایا جائے گا، مجھے تو نہیں پتہ، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو سب سے پہلے عقل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، جتنے ہم نے باتیں سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔